اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد، اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ صلوات پڑھے مولانا۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ عزاداران امام، 11ویں مجلس ہے، 11th مجلس، اور 11 رمضان بالکل آخری حصے میں۔ مولا سب کے روزوں کو قبول کرے انشاءاللہ، اور دعاؤں کو قبول کرے، اور آئندہ سال تک صحت کے ساتھ رکھ کے پھر تیری عبادت کر سکے۔ یہ بہت بڑی دعا ہے دوستوں، یہ جناب ابو ذر الغفاری کی دعا ہے۔ ایکچولی جب ابو ذر اتنی بڑی پرسنالٹی کہ جو ایمان کے 9 درجے پر ہے، اور ابو ذر کو دیکھ کے پتہ چلتا تھا کہ مولا کا چاہنے والا، علی والا کیسا ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول کا جملہ ہے کہ آسمان نے سایہ نہیں کیا، زمین نے بوجھ نہیں اٹھایا، ابو ذر سے زیادہ سچ بولنے والا۔ تو ایک بات یہ بھی پتا چل گیا کہ امام علی کا شیعہ جو ہے وہ آنیسٹ ہوتا ہے۔ ابو ذر اس پرسنالٹی کا نام ہے۔ 3 لوگ ایسے ہیں، بات آئیے تو سن لیں، 3 لوگ ایسے ہیں کہ پوری دنیا، ہم سب روزے رکھ رہے، نماز پڑھ رہے، حج کر رہے، خمس دے رہے، جو بھی کر رہے، آپ کیوں کر رہے؟ دی اینڈ آف دی ڈے جنت ملے، جنت ہی کے لیے کر رہے نا۔ اگر کوئی یہ بولتا ہے کہ میں جنت کے لیے نہیں کر رہا تو غلط بول رہا ہے، اس لیے کہ آپ کو زیب بھی نہیں دیتا یہ بولنا۔ کیا سنے یار، یہ آپ کو زیب بھی نہیں دیتا، صرف وہ امام علی کو زیب دیتا کہ نہ میں جنت کی لالچ میں نہ جہنم کے خوف سے تیری عبادت کرتا ہوں۔ آپ کو، ہم کو زیب نہیں دیتا، ہم بول بھی نہیں سکتے۔ بالکل بالکل زیب نہیں دیتا ہم یہ آپ، اس لیے کہ آج کل ایک فیشن بنا، ارے مجھے جنت، واٹ ڈو مین جنت میں؟ جنت ہی میں جانا، اور کہاں جانا ہے؟ میں کیا بول رہا ہوں، 2 ہی جگہ ہے، وہاں جنت ہے یا جہنم ہے۔ یو ڈیسائیڈ ویئر یو وانٹ ٹو گو یار۔ تو اتنی جو محنت ہم کر رہے ہیں، کس کے لیے محنت کر رہے؟ صرف جنت کے لیے۔ اس لیے کہ اگر سامنے سے پردے ہٹے، چھوٹی جنت کو بھی دیکھ لیں تو آپ کو مطلب انسان کریزی ہو جائے کہ اللہ ہم فوراً چلے جائیں۔ سورہ رحمان پڑھو، قرآن کے سورے پڑھو، پتہ چلتا ہے کہ جنت کا اللہ نے کیسا ذکر کیا۔ تو اب جنت کے لیے ہم سب، ساری دنیا کی جتنی اللہ کی مخلوق ہے، کسی مذہب کی ہو، دیکھیں یہ بولنا آسان ہے، گو ٹو ہیل، ایسا بولنے سے ہیل نہیں جاتے، سمجھ رہے آپ؟ جنت میں ہر آدمی، ہر مذہب کا آدمی بولتا ہے کہ مجھے جنت میں جانا ہے۔ ہم بھی جنت کے لیے مر کہ اللہ ہم کو جنت نصیب کرے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اگر کوئی انکار کرتا ہے تو کفران نعمت کر رہا، اتنی بڑی بات۔ تو ہر آدمی جنت کی تمنا کر رہا کہ مجھے مرنے کے بعد جنت مل جائے۔ اور امام علی کا ایک ارشاد بھی ہے کہ اپنی لحد کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بناؤ۔ کیا بات بولا میرا مولا۔ یا جہنم کے حصے میں سے ایک حصہ بناؤ۔ امام کہتا ہے یو ڈیسائیڈ، تم کو چاہیے کیا، جنت چاہیے یا جہنم چاہیے؟ لحد کو، پورا یہ برزخ کا پیریڈ۔ تو ہر آدمی جنت کی تمنا کر رہا کہ ہم کو جنت میں جانا ہے۔ جنت 3 آدمیوں کی تمنا کری کہ وہ میرے پاس آ جائے۔ آپ سمجھے میری بات؟ ہم جنت کی تمنا کر رہے جو ٹریلینز اینڈ ٹریلینز لوگ ہیں، ہر آدمی جنت کی تمنا میں، لیکن جنت 3 آدمیوں کی تمنا کری کہ یہ لوگ میرے پاس جلد آئے، جس میں پہلا سلمان ہے، دوسرا ابو ذر ہے، تیسرا ہمارے یاسر۔ اب آپ سوچو کہ کیا پرسنالٹی ہے ابو ذر کی۔ برائے خوشنودی محمد، اہل بیت محمد و محبان محمد و دوستداران محمد، بلند سے بلند تر صلوات۔ عبادت سے بات چلی تھی، اس لیے اتنا بڑا 5 منٹ نکل گئے اس میں۔ یہ بھی میرے ساتھ یہ بھی ایک مسئلہ چھڑتا ہے، بات ادھر نکل جاتی۔ تو ابو ذر کا جب بیٹا زر کا انتقال ہوا، کہاں ہوا زر کا انتقال؟ ربضہ میں۔ یہ ربضہ مکے کا ایک ایسا ڈیزرٹ تھا، ایسا ڈیزرٹ تھا کہ جہاں پہ 100 مائلز کے ریڈیس میں نہ پانی تھا نہ کوئی جھاڑ تھا۔ مکہ پہاڑوں میں گھرا ہوا ہے، ماؤنٹینز میں، ماشاءاللہ اللہ
حج و عمرہ ہم کو زیادہ نصیب کرے. جو جاتا ہے دیکھتا ہے کہ کیسے ہیوج ماؤنٹین سے ہوا, مکہ ہر طرف سے پہاڑوں میں گرا ہوا. تو ایسی جگہ پہ ظالم نے ابو ذر کو بھیجا تھا, ایسی جگہ پہ. کمال تھا. وہاں پہ ابو ذر, ان کی وائف, ان کے بیٹے ذر, یہ لوگ وہاں گئے جہاں پہ ایک دن بھر میں ان کو ایک روٹی یا کچھ روٹیاں ملتی تھی, کچھ پانی ملتا تھا. اور جو لشکر اطراف گھیرا ہوا تھا کہ وہ نکل کے نہ جائے, ان کے بعد جانور بھی ذبح ہو رہے, اونٹ بھی ذبح ہو رہا, گائے بھی ذبح ہو رہی, سب ذبح ہو رہے. اور ابو ذر کو اتنا کم ملا, صرف دشمن امام علی. کیوں؟ ابو ذر ایک ایسی شخصیت, بعد میں کیا کروں یار, بات نکل گئی ابو ذر کے اوپر. ایک ایسی شخصیت ہے کہ جس نے ایک انقلاب برپا کیا تھا. اللہ کے رسول کے بعد پہلا انقلاب جو مدینے میں آیا نا, وہ ابو ذر لے کر آیا. وہ حکومتوں سے نہیں ڈرتا تھا, کھل کے بولتا تھا. اور مولا کی موجودگی میں بولا, امام علی نے روکا نہیں, بولتے رہے ابو ذر. تو جب ختم کرا ہونا پوری مجلس ابو ذر پہ ہو جائے گی. تو ابو ذر جو ہے کا بیٹا زر کا انتقال ہوا, عبادت سے بات چلی, زر کا انتقال ہوا. زر جوان بیٹے کو ڈیزرٹ میں دفن کیا. دفن کر کے لحد کے اوپر ہاتھ رکھا, رکھ کے کہا بیٹا زر, تمہاری موت کے بعد اب میں ایک لمحہ بھی نہیں رہنا چاہتا یہاں پہ اس دنیا میں. میری ہر چیز لوٹ گئی, تم ختم ہو گئے, لیکن میں رہنا چاہتا صرف اس لیے کہ میں اس کی عبادت کروں. کیا بات ہے, دیکھو اتنی عبادت کرنے والا خواہش کر رہا کہ میں اللہ کی عبادت کروں. اسی پہ میں نے کہا تھا کہ اللہ ہماری عبادتوں کو قبول کرے, کہ اللہ زندگی دی آئندہ سال تک کہ ہم اللہ کی عبادت کر سکیں. دوستو زندگی مانگو اس کی عبادت کے لیے, اس کی اطاعت کے لیے. یہ معصومین کے ارشادات ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, کہ زندگی اس لیے نہیں مانگو کہ میں نیو یارک کے بڑی بڑی بلڈنگز کو دیکھوں, اس لیے زندگی مانگو کہ میں تیرے دین کے لیے کام کر سکوں, تیرے لیے کام کر سکوں. یہی وہ چیز ہے جو تم کو کام آنے والی ہے. بات یہی سیرت خدیجہ ہے کہ دین کے لیے کام کر. اب کل میں نے بات بولی تھی کہ بی بی نے اپنی ساری دولت لٹا کر بھی ایک دفعہ بھی یہ کلیم نہیں کیا, ایک دفعہ بھی اپنی زبان پر نہیں لایا. 13 سال, last 13 years of بی بی خدیجہ's life, last 13 years of بی بی خدیجہ لائف, وہ اتنی ڈیفیکلٹی کے ساتھ گزر رہے تھے, اتنی مشکلوں سے گزر رہے تھے کہ اللہ کے رسول پہ پہاڑ ٹوٹے ہوئے. بی بی خدیجہ اکیلی, شہزادی کونین چھوٹی, اور بی بی بھی بعد میں پیدا ہو 5 سال کے بعد. تو ایسے موقع پر خدیجہ اکیلی دیوار کی طرح کھڑے رہ کے مکے والوں سے لڑ رہی تھی اور تانے ہو رہے تھے. عورتیں جو کنیزیں تھیں ان کے پاس کام کرنے والی, ان لوگوں نے آگے بی بی کی ولادت کا وقت کا واقعہ نہیں پڑھا پورا. جب بی بی کی ولادت ہو رہی تھی, 5 سال اسلام کو آگے ہو گیا, اکیلی عورت, اس زمانے میں کوئی ہاسپٹلس نہیں ہوتے تھے, ولادت گھر میں ہوتی تھی. اور یہ بھی شہزادی کونین کی خاندان اہل بیت کی ولادت ہے تو گھر میں ہوتی. تو بی بی نے مکے کی عورتوں کو پیغام بھیجا تھا کہ جاؤ میرے لیے مدد کرنے کے لیے آؤ, میرے پاس اب ولادت ہونے والی. بالکل she was all alone, اور ہیلپ چاہیے تھا ان کو. تو وہ عورتیں کہ جو ان کی کنیزیں تھیں, آپ کو معلوم کیا جواب دیا تھا کہ تم یتیم عبداللہ کو چھوڑ دو, ہم تمہاری مدد کریں. یہ ظلم تھا. تو ایسے اللہ کے رسول نے پورے 10 برس 11 برس مدینے کی زندگی میں, اللہ ہم کو مدینے کی زیارت نصیب کرے, کیوں کہا ہر لمحہ ہر دن بی بی خدیجہ کو یاد کرتے تھے, ہر دن بی بی کہیں نہ کہیں سے ذکر خدیجہ ضرور کرتے تھے. اس لیے کہ یہ وہ ذکر ہے کہ جو اللہ کے رسول کو پسند ہے. اس لیے میں آج تیسرا دن بھی بی بی کے اوپر ہی پڑھ, کہ کیا ان کا اتنا حق نہیں ہے کہ جس نے پوری زندگی ڈیوٹ کر دی, کہ ہم ایک ہی دن کے سال بھر میں خدیجہ کی. میں بار بار بول رہا کہ آپ اپنے بچوں کے بیٹیوں نیت کر لو کہ میری بیٹیوں کی تو میں خدیجہ رکھوں گی. تو بہرحال تو اتنا ظلم ہوا کہ کوئی عورت نہیں آ رہی, لیکن خدیجہ نے کبھی بھی یہ کمپلین نہیں کی رسول سے کہ میں نے اتنا کیا اور میرے ساتھ کیا ہوا. آج آپ انصاف سے بولو, اگر کسی کی بیوی, اب میں یہاں کی خدا نخواستہ سے کہیں اشارہ نہیں ہے میرا, جنرل بات کر رہا, اتنا کوئی عورت کرے تو وہ بولتی نہیں اپنے شوہر کو کہ یار میں نے تمہارے ساتھ اتنا کیا. آپ نے ہر چیز لٹا دی, لیکن زبان پہ ہمیشہ شکر خدا ہے. یہ چیز کو پیدا کرنا, کہ بی بی خدیجہ کی میں تیسری مجلس پڑھ رہا, تو یہ چیز سیکھو, اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرو کہ شکر, ہر مصیبت پہ شکر, ہر پریشانی پہ شکر.
جتنا تم شکر ادا کرتے جاؤ گے، تھینک یو بولتے جاؤ گے، اللہ تمہاری نعمتوں کو بڑھاتا جائے گا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ سارا مکہ سے کھینچ کے آ گیا تھا بی بی خدیجہ کے اوپر، لیکن کبھی بھی کسی وقت بھی یہ نہیں کہا کہ میں نے اتنا کیا اور میرے ساتھ کیا ہوا۔ یعنی آپ کو بتاؤں تیریوں پہ بل نہیں آئے کبھی، کتنی بڑی بات، اور ہر وقت اطاعت رسول میں زندگی گزاری۔ میں کہتا ہوں نا کہ اطاعت سیکھنا ہے تو خدیجہ سے سیکھو، خدیجہ سے سیکھو کہ اپنے شوہر کی کیسی اوبیڈینٹ تھی، ایسی اوبیڈینٹ تھی کہ اللہ کے رسول کے اشاروں پہ، اور پھر کوئی معمولی خاتون نہیں۔ اب میرا جملہ غور سے سننا، مدینے کی جتنی وائف سے رسول کی، پلیز غور سے سنو، میں ایک دن اور ہوں آپ کو 2 دن، میں جو بول رہا ہوں میں اپنی جملوں کا ذمہ دار ہوں، I'm responsible of my words، کہ مدینے میں 10 سال میں جتنی وائف رسول کی زندگی میں آئی، کسی کا سٹیٹس دنیا میں کچھ نہیں تھا شادی سے پہلے۔ کیا بول گیا میں، اسی لیے تو رشتہ جوڑا۔ اللہ کے رسول نے کسی کو پروپوز نہیں کیا، یہ سب صرف اپنے رسول سے رشتہ جوڑنے کے لیے اپنی بیٹیوں کو لا کے دیا۔ سارے جتنے میں نام کسی کا بھی نہیں لے رہا، آپ جس کو چاہیں سمجھے، جس کو چاہے سمجھے، آپ نے نام کسی کا نہیں لے رہا۔ اس لیے کہ شیعہ کے بارے میں یہ ہے کہ شیعہ ہمیشہ انٹیلیجنٹ ہوتا، جو علی والا ہوتا ویری انٹیلیجنٹ، اس لیے کہ باب المدینۃ العلم سے وابستہ ہو۔ اگر انٹیلیجنٹ نہ ہو شیعہ، ڈم ہو، تو دیر از سم تھنگ رانگ۔ برائے خوشنودی محمد اہل بیت محمد بلند الصلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ جتنی وائف تھی رسول کی، ان کا ظاہری طور پہ دنیا میں کوئی 1% بھی سٹیٹس نہیں تھا، اور کوئی وہ لوگ پیسے والے نہیں تھے، سب غریب تھے، بے انتہا غریب۔ میں ذمہ داری سے بتاؤ، انہی کی روایت ہے وہ صحیح بخاری کے کہ اگر خیبر میں جنگ فتح نہیں ہوتی تو ہم کبھی پوری زندگی میں خیبر تک کھجور نہیں کھائے تھے، وہ لوگ برابر پیٹ بھر کے 1-2 کھا لیا ہوگا۔ تو اتنی غربت میں رہنے والے کوئی سٹیٹس نہیں، لیکن دماغ آسمان پر کے رسول کی بیوی ہے، اور اس کے برعکس خدیجہ دنیاوی لحاظ سے اتنا بڑا سٹیٹس، اتنا پیسہ کہ یہ لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ جو دولت میری بیوی کے پاس تھی، لیکن اس کے باوجود بھی ایک لمحے کے لیے کبھی کوئی ایٹیٹیوڈ نہیں ہوتا، ہمیشہ she was so down to earth۔ یہ چیز سیکھو اپنی لائف میں لے کر آؤ۔ میں عورتوں کو بھی بول رہا ہوں، مردوں کو بھی بول رہا ہوں کہ اگر ریئلی ہم اپنے مولا کو چاہتے ہیں تو یہ لائف میں آنا کہ ہم جتنے ڈاؤن ٹو ارتھ رہیں گے اتنا ایمان تمہارے سر کو بلند کرے گا۔ سر کو جھکاؤ گے، سر کو اللہ اٹھائے گا، سر کو مت اٹھاؤ، کبھی نہیں اٹھانا۔ یہ چیزیں سیکھنا خدیجہ کی زندگی سے، اور اتنا دیا اللہ نے کیا کیا، اتنا پیسہ اگر کوئی دے تو اللہ کا بھی فرض ہے نا کچھ دے۔ میں کیا بول رہا یار، اللہ بولتا تم مجھے دو میں تم کو دیتا ہوں، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں۔ اتنا بیوی نے دیا تو اللہ نے بیوی کو کیا دیا، بیوی کو یہ دیا، غور سے سنیں، اس لیے کہ اب تھوڑی سی سخت بات آ رہی جو عام طور پہ مجمع پسند نہیں کرتا، لیکن نہیں خود کرتا، آپ مجمع پسند نہیں کرنا یہ میرے لیے کوئی وہ چیز نہیں ہے۔ میں کچھ بول گیا، میری باتیں تو پسند بھی نہیں کرتے اس لیے کہ سخت پڑھنے والا، تو اتنا دیا ہے بیوی نے۔ اللہ کیا دے رہا بیوی کو، اللہ نے اسی آیت میں حل جزاء الاحسان الا الاحسان، جب اللہ یہ بول رہا ہے کہ احسان کا بدلہ احسان ہے، کوئی احسان کرے تو تم بھی احسان کرو۔ اللہ کے دین پہ خدیجہ نے احسان کیا، اللہ کے دین پہ احسان کیا، تب اللہ کا بھی یہ فرض ہے کہ اللہ اس احسان کو اتارے، کوئی اور نہیں اتارے۔ آپ اور ہم تھوڑی اتار سکتے، اللہ اتارنا ہے احسان کو۔ تو اللہ نے کیا کیا، قیامت تک اولاد خدیجہ پہ خمس کو واجب کر دیا۔ کیا بول رہا یار میں، کیا بول رہا، مسلمانوں پہ واجب کر دیا کہ یہ تو دنیا کا احسان ہے خدیجہ کا، جو اللہ کو دینا ہے وہ تو دے رہا، لیکن یہ دنیا کا احسان ہے کہ اولاد خدیجہ پر واجب کر دیا
کہ اگر تم نہیں دو گے تو پیٹوں میں حرام جائے گا. میں کیا بول رہا نہیں دو گے تو حرام جائے گا, اور ایسا حرام رہے گا تو مولا حسین کا وہ جملہ یاد رکھو. عاشورے کے دن میرا مولا حسین لشکر یزید کو ایڈریس کرنے کے بعد جب واپس آئے اپنا انٹروڈکشن کرا کے, اصحاب نے پوچھا آپ انتظار آپ نے کیوں نہیں کیا ان کے جواب کا, تو امام حسین کا جملہ عابد بن کا جملہ نہیں, میرا مولا حسین کہتا کہ ان کے پیٹوں میں حرام ہے, میری بات کا اثر نہیں ہوگا. تو دوستو ایسا خدا نہ خواستہ نہ ہو کہ ہم نیو یارک میں رہ جائیں اور امام زمانہ ظہور کر جائیں. بہت سخت جملہ بول رہا, جان بوجھ کے بول رہا, خدا نہ خواستہ بول رہا, لاکھ بار خدا نہ خواستہ. ایسا نہ ہو کہ پیٹوں میں حرام ہوگا اور میرا مولا آ جائے گا. مولا نیو یارک میں نہیں آئے گا, مولا مکے میں آئے گا. اگر ایمان صحیح ہے, پلیز غور سے سنو, حلال ہے, رزق حلال تمہارے پیٹ میں ہے, then you don't need to worry. پہلا نیو یارک میں جس گھر میں تم رہتے ہو, جب اعلان ہو کہ جال حق و زاق الباطل ان الباطل کان زوقا, کہ حق آ گیا باطل چلا گیا, اور باطل کو ایسی نیست و نابود ہونا تھا, تمہارے کان میں آواز آئی, نیو یارک میں تم موجود ہو, تم نے کہا ارے مولا آ گئے لیکن اب جاؤں گا کیسے, نہ ویزا ہے نہ ٹکٹ ہے نہ کچھ ہے. آپ کو یہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. جب جیسے ہی آواز آئی بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کر اپنا مین ڈور کھولو, سیدھا پیر بسم اللہ بول کے ڈالو, دوسرا پیر اٹھاؤ گے تو مکہ ہوگا, امام زمانہ ہوگے اور تم ہوگے. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا علی, محمد والے محمد صلوات. اللہم صلی علی آپ سمجھے میری بات. اگر حلال کھاؤ, میں یوتھ کو بول رہا ہوں کہ تم انقلاب لاؤ, میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ نیو یارک والے خمس نہیں دیتے, ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ. میں بار بار بول رہا ہوں کہ میں صرف الخوئی والوں کے لیے نہیں پڑھ رہا, جو بھی مجھے سن رہا ہے, کوئی ایک بھی اگر نہیں دیتا یہ ذہن سے نکال دے. دیکھیں کامن چیز کیا ہے, میں آپ کو پھر آنیسٹلی ہوتا, پلیز غور سے سننا, 20 منٹ ہے بس میرے پاس. ایک کامن سینگ ہے, آپ کہیں بھی خمس پہ بولو, لوگ بولتے ہیں ارے مولانا بچتے ہی نہیں, بچے گا تو ضرور نہیں. میرا ایک Q&A ہو رہا تھا لندن میں. اچھا میں ایک بات آپ کو بولتا ہوں, میں خمس پہ اس لیے زیادہ پوری دنیا میں بولتا ہوں ڈٹ کے, میں خمس دیتا ہوں لیتا نہیں. میں وہ مولوی ہوں جو خمس دیتا ہوں, اللہ کا شکر ہے, ممبر سے بول رہا, ریکارڈ ہو رہی مجلس, لائیو جاری, مولا زمانے کے امام کو گواہ کر کے بول رہا. مجھے کسی کو بتانے کی ضرورت ہے, میں خالی بتانا چاہ رہا کہ کوئی ذہن میں یہ نہ لائے کہ آ کے خمس پہ بول کے مجھے خمس کی آپ $1 لے کے میرے قریب نہیں آنا, سانپ اور بچھو ہے میرے لیے. سمجھ میں آ گئی بات, میں خمس دینے والا مولوی ہوں, لینے والا مولوی نہیں ہوں. سمجھ میں آ گئی, اس لیے کہ مولا نے بہت دیا ہے, اللہ کا شکر ہے, اسی لیے دیا ہے کہ خمس دیتا ہوں. کیا بول رہا میں, مولا نے جو برکت دی ہے, جو رزق دیا, صرف اس لیے دیتا ہوں کہ خمس دیتا ہوں. بیوی کا حق دیتا ہوں اس لیے بولتا بھی ہوں, ان کا نوکر ہوں, انہی کا کھاتا ہوں, انہی کا بولتا ہوں, مجھے ڈر نہیں کسی کا. یہ میں اتنا پوری دنیا میں بولتا ہوں. تو جہاں پہ ایک جگہ Q&A ہو رہا تھا, غور سے سنو, Q&A ہو رہا تھا, تو عورتیں مرد سبھی تھے, تو بار بار خمس پہ وہ لوگ بات کریں. اس لیے کہ ایک دن پہلے میں نے بولا تھا, لندن کا واقعہ, UK کا واقعہ, جگہ کا نام نہیں بولوں گا, UK میں اتنی امام مر گئے. تو میں نے کہا یار حیرت ہے مجھے, تمہارے پاس ریزیڈنٹ عالم ہے اور پھر تم لوگوں کو اتنے ڈاؤٹس ہیں, دیتے کیوں نہیں؟ تو کہتے ہیں مولانا بچتا ہی نہیں. میں نے کہا یہ گلوبل پرابلم ہے, یقین کرو. میں کیا بول رہا یار, میں نے کہا یہ گلوبل پرابلم ہے. کہیں جاؤ کسی شیعہ سے بات, ارے مولانا دینا تو ہے لیکن بچتے ہی نہیں, جب بچے گا دیں گے. میں نے کہا کبھی زندگی میں نہیں بچے گا تمہارا, اگر تم یہ بول رہے. اب میں نے سوال کیا, میں آپ سے بھی بول رہا ہوں, اب میں نے وہاں مومنین سے سوال کیا UK میں کہ یہ بولو کہ تم لوگ اپنے سب کانٹیننٹ کے, انڈیا پاکستان افریقہ کے لوگ تھے, میں نے ان سے کہا یار یہ بولو پورے سال میں تم لوگ 5 پاؤنڈ بچاتے ہو, 5 پاؤنڈ. یہ سوال میں آپ سے کر رہا, پورے سال میں $5 بچاتے ہو؟ اب کسی نے سر نہ اٹھایا, سب سر جھکا دیا.
کوئی نہیں ہے کہ $5 وہ ڈیٹ پہ نہیں بچتے. کیا بول رہا ہوں میں؟ جو بھی تمہاری ڈیٹ ہے خمس کی پہلے ڈیٹ فکس کرو. If you have any doubts, come to me. میں 2 دن ہوں اوپر. آپ سے میں بولا, میں نے کہا یار 5 پاؤنڈ نہیں بچاتے. اب کسی نے کچھ کہا, میں نے کہا یاد رکھو خمس 1 لاکھ کا نام نہیں ہے, خمس 1 پاؤنڈ کا نام بھی ہے. مولا یہ نہیں دیکھ رہے تم 1 لاکھ دینا ہے تو مجھے دو. مولا تمہارے خلوص کو دیکھ رہے. اگر اس دن تم 5 پاؤنڈ بچاتے ہو یا 1 پاؤنڈ بچاتے ہو تو 20 پی دے دو. وہ 1 پاؤنڈ تم خمس نہیں نکال رہے بلکہ سال بھر کی نمازوں کو قبول کرا رہے, روزوں کو قبول کرا رہے. حرام ہوگا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. دوستو یہ جو معصوم بچے ہیں نا ہمارے, میں ماں کو بھی بول رہا, خواتین کو بھی بول رہا کہ تم پش کرتی ہو, تم اپنے ہسبینڈ سے نیک کرتی ہو کہ یہ لاؤ یہ لاؤ یہ لاؤ یہ لاؤ. نیویارک کی عورت نہیں کرتی نیک, میں بول رہا بھائی ابھی 2 دن رہنا ہے مجھے, کہ کھانا ہی نہ بند ہو جائے. نہیں تو نیک کرتی ہو تم, آپ کرے نیک. میں I don't have any right to say, اس لیے کہ آپ کے ہسبینڈ آپ جو چاہے کرے, لیکن اسلام کے فریم میں رہ کے کرنا. جو بولنا تھا میں نے بول دیا. اسلام کا جو فریم ہے اس میں رکھ. تو تم نیک کرتے تم اس میں نیک کرو. کیا آپ نے خمس دیا ہے؟ عورت چاہے تو ہر مرد خمس دے. اس لیے کہ عورت کو چاہیے کہ یہ سوچے کہ مرد جو پیسے لا رہا, جو معصوم بچہ کھا رہا, تمہاری اولاد جو کھا رہی, وہ حرام جائے گا پیٹ میں. تو آج تم 20 سال کے بعد رو رہے ہو کہ مولانا کوئی دعا بتاؤ, میری اولاد میری بات نہیں سن رہی. تو میں ہمیشہ کہتا کہ جب وقت تھا جب کیا کیا. حرام کھلاؤ گے تو اولاد تمہارا کبھی ساتھ نہیں دے گی. یہ جو گوشت بن رہا تمہارا, یہ جو بلڈ بن رہا, یہ ہڈیوں میں طاقت آ رہی معصوم بچوں کے, حلال رزق سے لے کر آؤ. اور یاد رکھو خمس دینے والا کبھی ایسا نہیں رہتا, اس کا وہ رزق کے پیچھے نہیں چلتا, رزق کے آگے چلتا, رزق کے آگے چلتا. اور معصوم کا وعدہ ہے, کسی اور کا وعدہ نہیں. ہر آدمی کو چاہیے. میں بولتا نا ایک فقیر بھی ہے, اس کی بھی وہ بھی خمس اس پہ بھی ہے. کیوں؟ $1 تو بچاتا ہوگا. سال بھر میں $1 نہیں بچتا آن ڈیٹ. نکالو, سب سے پہلے ڈیٹ فکس کرو, ڈیٹ تاریخ فکس کر لو. اس کے بعد پورا چیک کرو کہ وہ پوری ڈیٹ کے بعد جب 1 سال آئے کتنا خرچ کیا, کتنا پیسہ ہے بینک میں, گھر میں اتنا, اس کا 20% نکالو. یہ سوچ کے نکالو گے کہ تم کس کو دے رہے. تم اپنے امام کو دے رہے, یہ امام کا حق ہے, یہ بی بی خدیجہ کا حق ہے. اگر میں بی بی خدیجہ کی مجلس پڑھ رہا اور خمس پہ نہ بولوں تو وہ حق خدیجہ ادا نہیں ہوگا. بہت آسانی. دیکھیں دوستوں, کوئی بھی اتنا بلنٹلی نہیں بولتا مجھے I don't care, اس لیے کہ کوئی کیوں بولے گا نہیں بولتا, مت بولنے دیجیے. میں تو بولتا ہوں. میرا ایک ہی مقصد ہے کہ اگر میں 14 دن الخوئی سینٹر میں 1442 ہجرہ کا رمضان پڑھاؤں, اور اگر ایک لڑکا یا لڑکی بھی خمس دینے لگے تو 14 دن کی میری مجلس سے کامیاب ہو گئی. میں کیا بول رہا آپ سے, میری مجلس سے کامیاب ہو گئی. ایک چینج آ جائے, مجھے ایک چینج چاہیے کہ اگر ایک لڑکا یا لڑکی کے ذہن میں آ جائے اور وہ she starts giving خمس, تو یہ خوشنودگی ہے. ایک لڑکا یا لڑکی نہیں دے رہی, پورا جنریشن دے رہی. اب نسل بعد نسل حق فاطمہ دیا جائے. میں کیا بول رہا ہوں؟ برائے خوشنودی محسنہ اسلام حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا بلند سے بلند تر صلوات. ہم کچھ تو حق ادا کریں, کچھ تو بیوی کا نام میں کچھ تو دیں. صرف نام کے شیعہ نہیں رہنا کہ میں شیعہ نہیں. میں آپ کو ایک واقعہ سنا تھا میرے ساتھ. ہر سال میں لندن کے گروپ کو اور بامبے کے گروپ کو کے ساتھ زیارت میں جاتا ہوں. چلنا ہے, فری لے کے جاتا ہوں. اب مجلس کے بعد لائن نہیں لگانا باہر, لے کے نہیں جاتا, لیڈ کرتا بھائی, صرف لیڈ کرتا.
تو یو کے کا گروپ تھا میرے ساتھ. میں بڑا نوٹی مولوی ہوں, سمجھ آئے. تو ہم لوگ مولا کے روزے میں پہنچے. ہم سب کو زیارت نصیب کرے. کیا بادشاہوں کا بادشاہ ہے میرا مولا, کنگ آف کنگز ہے وہ تھے. شاندار ایک سکون مل جاتا مولا کی وہ گولڈن ٹون دیکھ کر. یو کے کا پورا ینگ کراؤڈ, لڑکے لڑکیاں سب تھے. ہم لوگ پہنچے, جیسی پہلی دفعہ پہنچے, پہلی دفعہ رہے, جیسی مولا کے روزے کو دیکھ کے سارے کے سارے رونے لگے, سارے کے سارے رونے لگے. آئی لو یو مولا, آئی لو یو مولا, چیخے مار رہے تھے آئی لو یو مولا. کوئی بری بات نہیں کی آئی لو یو مولا. ہم اردو میں بولتے ہیں مولا میں آپ سے محبت کرتا ہوں, انہوں نے انگلش میں بولا تو سب کہنے لگا آئی لو یو اور رونے لگے. وہاں کے بعد ہم لوگ جب ہوٹل آئے تو روز میرے 2 لیکچرز ہوتے, مجلس ہوتی, ظہر کے بعد اور رات میں 9 بجے. ہم لوگ آئے تو میں نے کہا مجھے بہت اچھا لگا, میرے کانوں کو میرے آنکھوں کو بہت اچھا لگا کہ تم لوگ اتنا تڑپ کے بول رہے تھے آئی لو یو مولا, آئی لو یو مولا. میں نے کہا یار جب تم لوگ پکار رہے تھے نا کہ آئی لو یو, کاش زری سے بھی آواز آتی آئی لو یو ٹو. ایسے بنو کہ امام علی تم کو جواب دیا. یہ مت سمجھو کہ تم جا کے سلام کرتے تو مولا جواب نہیں دیتے. سلام واجب نہیں ہے, جواب سلام واجب ہے. اور جب جا کے آپ سلام کرتے کسی معصوم کو تو امام جواب دیتا, مسکراتا, تم کو ویلکم کرتا. لیکن افسوس کیا ہماری آنکھوں کے سامنے پردے اتنا حرام کیا آنکھوں سے کہ اتنے موٹے موٹے پردے آ گئے کہ اب نظر ہی نہیں آتا. نہ کان, اتنی میوزک سنی ہے کہ کانوں کے اوپر پردے آ گئے, امام کی آواز ہی نہیں آ رہی میرے کان. خاموش ہو گئے. پھر تو سلام جب کرتے ہو تو جواب ضرور آتا ہے, ضرور سے جواب آتا ہے. تو اپنے اس لیے کہ اس میں تعجب مت کرو. اگر آپ مولا کے روزے میں جائیں, امام علی علیہ السلام کے سب کے ذہنوں میں سب ماشاءاللہ زائرین ہیں. ایک گولڈن ڈوم ہے, رائٹ سائڈ پہ ایک مینارہ ہے, لیفٹ سائڈ پہ ایک مینارہ ہے. یہ جو 2 مینارے ہیں, دونوں میناروں میں رائٹ کا جو مینارہ ہے وہ مولا کی زری سے, جیسا یہاں زری ہے تو 10-15 قدم کے اوپر, 10-15 سٹیپس کے اوپر. یہ کون ہے پتا ہے آپ کو وہاں پہ؟ پتا ہے آپ کو کون ہے؟ کون ہے؟ افسوس ہے. چلے میرے ساتھ تو میں ایک جگہ بتاؤں آپ کو. یہ وہ ہستی ہے, یہ 6th سینچری کا ایک ایسا مجدد, ایک ایسا کام کرنے والا امام علی کے لیے کہ علی نے 600 برس تک, 600 ایئرس تک اس جگہ کو روک کے رکھا تھا. 40 ہجری میں میرے مولا کی شہادت ہے. یہ 6th سینچری کا علامہ ہلی ہے وہاں پہ. اور رائٹ سائڈ کے مینارے پہ, لیفٹ سائڈ کے مینارے پہ 1000 سال کے بعد وہ آگے دفن ہوا. وہاں پہ کون ہے؟ مقدس اردبیلی ہے, جس کا نام احمد اردبیلی. ان کے بارے میں ہے کہ یہ کام کر رہے تھے, کتاب لکھ رہے تھے, کئی دن گزر گئے تھے, حرم کو نہیں گئے. ہر جگہ مولویوں کا پیچھا تو اٹھاتے ہیں نا, اس دور میں بھی اٹھاتے تھے. لوگ پہنچ کے کہنے لگے کہ شیخ تم حرم میں نہیں آتے. انہوں نے کہا نہیں, میں دین کا کام کر رہا ہوں, میں کتاب لکھ رہا ہوں, مولا ہی کا کام کر رہا ہوں. اس نے کہا کوئی بات نہیں, آپ آ تو سکتے. اب بحث کرنے لگے سب گروپ کہ آپ اتنے بڑے شیخ ہیں, لوگ اتنی دور سے آ رہے ہیں, یہیں کہیں رہ کے نہیں جاتے. شیخ نے ان کا ہاتھ پکڑا, گھر کی بلندی پہ گئے, سامنے روزہ دکھ رہا, وہاں سے کہا السلام علیکم یا امیر المومنین. سب نے سنا, جواب آیا علیکم السلام یا احمد اردبیلی. ایسے بنو. یہ مت سمجھو کہ ہم سلام کرتے تو مولا جواب نہیں دیتا. یہ ساری وہ پرسنالٹیز ہیں کہ جنہوں نے دین کے لیے کام کیا تو آج ان کا نام باقی. ان لوگوں نے امام علی کے لیے کام کیا. کام کرو گے اپنی نیو یارک میں تو نیو یارک میں تمہارا نام باقی رہے گا, ورنہ پیسہ نام باقی نہیں رکھتا, ان کی محبت اور ان کے لیے کام کرنا باقی رکھتا. یہ یاد رکھیں, پیسہ کسی کا کام نہیں رکھتا. ملینرز بلینرز آئے اور چلے گئے, باقی کون ہے؟ وہی لوگ ہیں جو مولا کے لیے جنہوں نے اپنی زندگی کو ڈیووٹ کیا. لیکن پھر وہی بات کہ جب تک حلال نہیں کھاؤ گے کچھ نہیں ہونے والا ہے. نہ دعائیں قبول ہوگی, امام کے پاس جاؤ گے تو پیٹ میں, یہاں تک کہ افسوس سے کہہ رہا کربلا مولا سے کفن سبھی لاتے, ضرور لاؤ ضرور لاؤ,
لازم لاؤ. اللہ سب کو کربلا کا کفن نصیب ہو. کفن کی دعا آمین تو ایسی ہوگی. ایک چیز یاد رکھو, موت سے مت گھبراؤ. امام علی بولتے کہ تم موت سے کیا ڈرتے ہو, موت خود تمہاری حفاظت کرتی ہے. تو کربلا مولا کا کفن ضرور لاؤ, لیکن کفن لایا رکھ دیا, اگر اس کا خمس دیا ہوا نہیں ہے تو میں کیا بول رہا ہوں. ہزاروں ڈالر خرچ کر کے زیارت میں جا رہے, اگر وہ پیسہ خمس کا نہیں ہے, پاک نہیں ہے, تو بہت افسوس سے بول رہا, میں جنرل بات کر رہا, پلیز برا مت مانو. یہ حق ہے, ممبر ہے, بی بی خدیجہ کا حق ہے, ان کی مجلس پڑھ رہا. اگر خمس دیا ہوا کفن نہ ہو, یہ میں نہیں بول رہا, آپ کا کفن بنے گا. آپ کتنا خمس لگتا ہے, کفن کتنے کا, $20, $25, $50, $50. $50 سے زیادہ نہیں ہوتا کفن. $50 کا آپ کفن لے کر آ گئے, زری سے مس کر کے بہت خوش ہو گئے, مولا میں آپ کی زری سے, یہ میرا لاسٹ ڈریس ہے, یہی پہن کے آپ کے سامنے آؤں گا. وہ پہن کے تو جاؤں گے آپ, لیکن حرام کپڑا جسم کے اوپر. $50 پہ خمس کتنا بنا, $10. آپ سوچو میں کیا بول رہا. بچے کینڈی کھا لیتے $10 کی, جو بھی کھلائے, اگر پاک پیسے سے لائے تو کوئی مشکل نہیں. احتیاط کی طور پہ پھر بول رہا, سب کے گھروں میں کفن ہے, احتیاط کی طور پہ کیا کرو, $10 نکال دو, نکال کے خمس دے دو, جس کو دیتے دو, جس کی تقریب میں اس کو دے دو, کوئی مشکل نہیں, لیکن دو. میرا مطلب صرف ایک ہے کہ دو, جہاں دیتے دو. میں کسی کو ریکمنڈ نہیں کر رہا یہاں دو وہاں دو وہاں دو, نو, آپ جہاں دیتے دیجئے, لیکن دیجئے ضرور. کفن تو کم از کم پاک پیسے کا بنا لو. افسوس سے بول رہا, لوگوں کے پاس رکھے ہوئے ہیں اور کبھی خمس کا تصور ہی نہیں ہے, بولتے مولا بچ رہا ہی نہیں. اگر نہیں بچ رہا تو تم زیارت پہ کیسے جا رہے. امام علی کو, مولا علی کو, مولا حسین کو حرام دولت سے جانا نہیں ہے. کیا بول رہا ہے, سخت مجلس ہو رہی, I'm sorry, لیکن حق ممبر ہے. میں کیا بولوں, میں جانتا ہے نا کہ چلے گئے, ٹھیک ہے دے دیں گے, بعد میں والیوم ہی دے دیں گے, زندگی کا بھروسہ ہے. اور مولا کبھی ایکسپٹ نہیں کریں گے. اگر تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے, تم نہیں جا سک رہے, تمہارا خلوص اتنا ہونا, نیو یارک سے بولو السلام علیکم یا ابا عبداللہ حسین, وہاں سے جواب دے, وہاں سے جواب ملے گا. لیکن جاؤ تو پاک پیسے سے جاؤ, خمس نکال کے جاؤ. یہ طے کر لو کہ یہ رمضان میں, اب 15 رمضان آ رہی, مولا حسن کی ولادت, اس دن دے دے. اگر کوئی نہیں دیتا ہے تو بول رہا, اگر کوئی نہیں دیتا ہے تو بول رہا. بس ختم کر رہا, میرا وقت ہو گیا, کہ اس دن کی ڈیٹ بنا لو اور اس دن خمس نکالو. گھبراؤ مت کہ بینک میں مائنس ہو جائے گا, تمہاری نگاہ میں مائنس ہوگا. حسین چاہے تو ایک لمحے میں تم اس کا حق ادا کر رہے کہ جس کے, اپنی اردو زبان میں بولوں, داماد نے ایک روٹی کے بدلے میں ان کی خطار دے دی. آپ سمجھے میری بات. مولا آپ کے رزق کو ایسا بلند کر دیں گے, یہ مت بولے کہ تمہارا پیسہ کم ہو جائے گا. پیسہ کبھی کمی نہیں ہوتا. اب میں آزمائی بھی بات ہے, تیرے یقین کے ساتھ ممبر سے بول رہا, جب نکالو گے, اس لیے کہ یہ ناممکن ہے کہ تم امام کو دو اور امام تمہارا خیال نہ کرے. یہ یقین ہونا, خمس ہمارے مال کا انشورنس ہے. انشورنس ہے, اور یہ ایسا انشورنس ہے کہ دنیا کی کمپنیز انشورنس کی ہو سکتا ہے ایک دن بعد تم کو پیمنٹ کرے. ارے یار میں کیا بول رہا, ماشاء اللہ. اور بعد میں پے کریں گے, لیکن یہ مادر حسین تم کو دیر کریں گی. خمس کا فائدہ یہ کہ جیسے $1 بنتا, $5 بنتا, $10 بنتا, نکال دو. $1000 بنتے, جتنا دو گے. اب چھٹے امام کا جملہ سنو, میں مجلس ختم کر رہا ہوں. امام کا جملہ, امام کہتے ہیں کہ جو خمس نکالتا ہے, اگر جو بھی تم خمس نکالو گے اس سال, غور سے سنو,
اس سال خمس نکالو. میں یہ امام نے کتنا اچھا جواب دیا. امام سے پوچھا تو امام نے کہا کہ جو خمس تم نکالو گے اس سال نیکسٹ ایئر دگنا نکالو گے, ڈبل نکالو. آپ سمجھے میری بات؟ 5 سال میں ملینئر بنو گے نیو یارک میں. رضوان بھائی میں آپ کو بول رہا ہوں, آپ دیتے ہیں لیکن بول رہا ہوں نہیں ماشاء اللہ دیتے ہیں تو نہیں. تو یہ جو ہے مولا کہتے ہیں کہ میں دگنا دوں گا, ڈبل ہو جائے. کیسے 5 سال میں ملینئر؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر کسی کا خمس یہ سال $10,000 خمس نکلا, $10,000 میں $50,000 تم نے سیو کر دے, 10,000 نکلی. مثال دے رہا ہوں 10,000. میں ہمیشہ پازیٹیو لے کے سوچ رہا کہ آپ لوگ $1 لاکھ نکالو خمس انشاءاللہ. لیکن یاد رکھو بہت ڈیفیکلٹ ہے یہ یاد رکھو, اس لیے کہ جیسے ہی خمس کی ڈیٹ آتی ہے نا, جو ہمارا کلوزسٹ فرینڈ ہے نا, دیر سے سمجھے, جو کلوزسٹ فرینڈ ہے نا, جس کی اطاعت ہم سب سے زیادہ کرتے, اللہ کی اطاعت نہیں کرتے, اس کی اطاعت زیادہ کرتے. یو ایکسپٹ اٹ اور یو ڈونٹ ایکسپٹ, وہ فوراً آ جاتا بولتا واٹ آر یو ڈوئنگ, یہ مارٹگیج ہے, یہ چیک ہے, یہ بل ہے, یہ بل بعد میں دینا, ختم. اٹس ناٹ ایزی. اگر دے دیا تو تم سے بڑا کامیاب انسان کوئی. تو ہوا کیا, کرتا کیا, مثال کی طور پر بس ختم کرا. گھڑی اتنی تیز چلتی الخوئی کی کہ مجھے سمجھ ہی میں نہیں آتا. نہیں بس ختم کرا مجھے, 5 منٹ رہ گئے, 3-4 منٹ. وہ $10,000 آپ نے یہ سال نکالا خمس, نیکسٹ ایئر کتنا نکالو گے؟ 20,000. سیکنڈ ایئر میں کتنا نکالو گے؟ 40,000. یہ جو 40,000 نکالے تو اتنا مل رہا تو نکال رہے نا, اتنا پروفٹ ہو رہا تو نکال رہے نا. تھرڈ ایئر میں 40,000 نکالا, فورتھ ایئر میں کتنا نکالا؟ 80,000. اور ففتھ ایئر میں کتنا نکالا؟ 160,000. آپ سوچ رہے 1 ملین اگر کماؤ گے, پروفٹ کرو گے, تو اس میں $2 لاکھ خمس ہے. 160,000 5 سال میں مولا نے تم کو کہاں پہنچا دیا کہ جہاں تم سوچ بھی نہیں سکتے تھے. پلس حلال رزق, بچوں کو حلال کھلا رہے, پیٹ میں حلال جا رہا. کل تم رات میں سو رہے یہ سکون کے ساتھ کہ میرے پیٹ میں حلال ہے, تو اب امام آئے گا تو آواز بھی آئے گی کانوں میں, ورنہ آواز نہیں آئی. سمجھ رہے میری بات؟ بس مولا آباد رکھے, مولا خوش رکھے. انشاءاللہ کل اور پرسوں 2 دن ہے انشاءاللہ. کل بھی سنڈے, تھوڑا ٹائم پہ آ جاؤ, آرام سے مت آؤ. ٹھیک 7 بجے آتا ہوں ممبر پہ. مولا آپ سب کو سلامت رکھے, خاص طور پہ ہمارے بھائی رضوان کو سلامت رکھے. بڑی محنت کرتے ہیں بہت, میں تو دیکھتا ہوں نا, بڑی محنت کا. آپ بھی دیکھتے ہیں محنت, اب حقیقت ہے نا, بولو ہو. مولا آباد رکھے, مولا آباد رکھے. دوستو ساری چیزیں ایک طرف, جب خمس نکلتا نا تو انسان کے دل کو درد بھی ہوتا ہو, غم حسین کا. حلال چیز سے ہمارا خون بنا ہے, گوشت بن رہا, اس غریب کا ذکر, اس مظلوم کا ذکر, اس بیوی کے بچوں کا ذکر, جس فاطمہ کا بھرا ہوا گھر ایک دوپہر میں اجڑ گیا. میں نے بڑی آسانی سے یہ جملہ بولا, میری مظلوم بیوی کا گھر ایسا اجڑا کہ اب قیامت تک یہ گھر کبھی آباد نہیں ہوگا. ظالموں نے صرف بڑوں کو شہید نہیں کیا, بڑوں کے ساتھ بچوں کو اس کی بے دردی سے شہید کیا. اور اس شہیدوں میں ایک ایسا شہید ہے, میں جب سے آیا اس شہید کا ذکر نہیں ہوا. ابھی جب میں اندر گیا عزا خانے میں زیارت کے لیے, تو میں نے وہاں پہ ایک علم دیکھا. جب بھی علم دیکھتے علمدار ضرور یاد آتا. عزیزو یہ وہ شہید ہے کربلا کا کہ جب تک زندہ تھا شہزادی زینب کے دل کو سکون تھا کہ میرے پردے کا محافظ ہے. جس کو فاطمہ نے اپنا بیٹا کہا, یہ میرا لال ہے, یہ لیکن اتنے ظلم سے میرا مولا شہید ہوا. جناب عباس کی کوئی خواہش پوری نہیں ہو,
کوئی خواہش پوری نہیں ہوئی، اس لیے اللہ نے ان کے دروازے کو باب الحوائج بنا دی۔ یہ ایسا مظلوم ہے کہ اطاعت دیکھنا ہے تو اطاعت امام کے مفہوم کو واضح کرنے والے کا نام عباس، کہ اگر عباس نہیں ہوتے تو دنیا کو پتہ نہیں چلتا کہ امام کی اطاعت کیسے کی جاتی۔ ایسی اطاعت کی کہ جب اذن لینے کے لیے شہزادی زینب کے پاس آئے اور بی بی نے کہا بھیا تمہارے بعد میرے سر سے چادر چھینی جائے گی، میرے بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی، تو عباس کا چہرہ سرخ ہو گئے، میدان میں آئے، پردے کو ہٹایا، فوج کو دیکھ کے کہنے لگے تم میری بیوی کے سر سے چادر چھینو گے، میں آگے بتاؤں گا۔ اس خواہش کے ساتھ جب حسین کے پاس پہنچے تو حسین نے سے بازو پہ ہاتھ رکھ کے ایک جملہ کہا کہ عباس تلوار نہیں چلانا، عباس جنگ نہیں کرنا، اطاعت امام کے سامنے سر جھکا دیا۔ دوستوں میدان میں آئے، جنگ کی روداد یہ ہے کہ پانی لے کے واپس آ رہے تھے، حسین نے دیکھا کہ علم نے جگہ بدل دی۔ آپ سمجھے جگہ کیسے بدلی؟ جب سیدھا شانہ قطع ہوا، عباس نے علم کو دوسرے شانے پہ لیا، پھر جگہ بدلی۔ اب عباس کے جب دونوں شانے قطع ہو گئے، ایک خواہش تھی کہ پانی خیمے تک پہنچے، لیکن ہرملا کا تیر چلا، عباس کی امیدوں میں پانی گر گیا۔ علی کا لال نے اپنے گھوڑے کا رخ فوجوں میں موڑ دیا۔ ارے ظالم سامنے سے وار کرتے تھے اور یہ پوچھتے تھے عباس تمہارے شانے کیا ہوئے عباس، تمہارے ہاتھ کیا ہوئے عباس؟ علی کا ایک لعین نے سر پہ گرز مارا، علی کا لال گھوڑے سے زمین پر آیا۔ بس میں نے مجلس ختم کر دی۔ کربلا مولا کی اللہ زیارت نصیب کرے۔ مولا عباس کے روزے میں ایک روزہ خان تھا، سید تھا، روز بیٹھ کے عباس کے مسائل پڑھتا تھا۔ ایک دن خواب میں مادر حسین کو دیکھا، مکمل حجاب میں آئی اور آگے کہنے لگی ذاکر تو میرے بچے کی اصل مصیبت کا بیان نہیں کرتا۔ اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا بی بی میں کہتا ہوں کہ ہاتھ کاٹے گئے، زخموں سے چور ہوئے۔ بی بی نے بار بار یہی کہا تو اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا آپ ارشاد فرمائے، میں اسی پہ مجلس ختم کر رہا۔ تو مادر حسین میری مظلوم بی بی زہرا کہتی کہ ذاکر عاشورے کے دن ہر شہید جب گھوڑے سے زمین پہ آتا تھا اس کے ہاتھ ہوتے تھے۔ ارے میرا عباس سر کے بل گھوڑے سے زمین پر آیا، کوئی تلوار مار رہا تھا، کوئی ایسے۔ پروردگار میرے مولا عباس کی مصیبتوں کا واسطہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما۔ سمیل کے آمین بولو۔ پروردگار یہ مجلس میرے مولا عباس کی مجلس مظلوم بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے۔ پروردگار آج کے مجلس کے جو اسپانسرز ہیں ان کی مرحومین کے درجات کو بلند فرما، جنت البقیع، جنت المعلا، جناب حمزہ اور اہل بیت کے قبروں پہ سایہ کر کے روشن کرنا، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما، فرزند مظلوم بی بی زہرا میرے امام زمانہ کو سلامت رکھنا۔ پروردگار بحق بیمار کربلا، بیمار مدینہ، کافی لوگ بیمار ہیں، اللہ ان معصومین کا واسطہ، مولا حسین کی مظلوم بچی کا واسطہ، پروردگار سارے بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما اور ہمارے سارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔ کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے، محبت مولا کائنات میں زندہ رکھ اور علی کی محبت میں دنیا سے اٹھا، رزقاً واسعاً حلالً طیباً عطا فرما، رزق حرام سے ہم کو محفوظ رکھ۔ پروردگار میرے امام کو سلامت رکھنا، میرے امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما، تیرے دین کی تیرے بندوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ایک سورہ فاتحہ آج کے جو اسپانسرز ہیں ان کے سارے مرحومین، اپنے اپنے سارے مرحومین، آج انڈیا میں 2 موتیں ہو گئی بہت ینگ، ایک خاتون ہے فاطمہ، کنیز فاطمہ، اور ایک ہادی والا جاہی۔ بہرحال یہ دونوں اور جتنے آج جس کی بھی پہلی رات ہے ان کے لیے، بالخصوص آغائے ابو القاسم الخوئی صاحب کے لیے سورہ فاتحہ۔